خدا سے ایسا کیا ہے کام نبی لے مل۔ سب سے پہلے ولادت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ چونکہ پوری دنیا میں آقائے نامدار مدنی تاجدار فخر موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا جا رہا ہے، اور وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جو آقا کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں۔ انسان ولادت کی تاریخ میں اعتراض کر سکتا ہے، مگر جس رسول کا ماننے والا ہو اس رسول کی ولادت میں اعتراض نہیں کر سکتا۔ رسول کی تاریخ ولادت میں اعتراض کر سکتے ہیں، مگر وہ کیسا بدنصیب ہے کہ جو رسول کی ولادت پہ اعتراض کرے۔ اس کا نصیب کیسا ہے کہ جو رسول کی ولادت پہ اعتراض کرے۔ یہ مقدر کی بات ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا جشن ہم اور آپ اپنے اپنے طریقے سے مناتے ہیں اور خراج عقیدت مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ آئیے عقیدت اور محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سر شام سے لے کر اب تک نثر میں نظم میں آپ حضرات نعت رسول کائنات سن رہے ہیں۔ ایک دو شعر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ عقیدت اور محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس دو تین شعر، چونکہ تب سے جو ہے آپ نظم ہی سن رہے ہیں، دو تین شعر اپنی حاضری بھی جو ہے درج کرانے کے لیے آقا نامدار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ مشہور زمانہ کلام آپ کے سماعتوں کے حوالے ملاحظہ کریں۔ غم سبیرا ہے تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں۔ غم سبیرا ہے تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں۔ غم سبیرا ہے تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں کہ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ اور یہ شعر ملاحظہ کریں کہ اپنی آغوش میں لے لیتا ہے جب ان کا کرم، اپنی آغوش میں اپنی آغوش میں لے لیتا ہے جب ان کا کرم، زندگی کے سبھی
انداز بدل جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں آپڑی ہے تیرے قدموں میں سن کے ہم بھی آخری شعر ملاحظہ کریں امتی احمد مختار نہیں ہو سکتی امتی احمد مختار نہیں ہو سکتی اور جہنم میں جو جل جاتے ہیں اور جہنم میں جل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ذکر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس محفل میں ہم اور آپ اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ کر رہے ہیں کیونکہ پوری کائنات میں آج کی تاریخ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اس فرش گیتی میں تشریف لے آئے اور پوری کائنات کو رونق بخشا. جب مکے کی سرزمین پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پربہار ہوئی تو جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شکم میں مصطفیٰ جان رحمت کا نور تھا، جب آپ میرے شکم میں تھے 9 مہینے تک جب میں گھر سے کہیں باہر جاتی تھی تو ایک بادل کا ٹکڑا میرے سر کے اوپر ہوتا تھا اور جب مصطفیٰ کی ولادت ہوئی تب تک وہ بادل کا ٹکڑا میرا سایہ کیے رہتا تھا کہ کہیں دھوپ کی شعائیں جناب آمنہ پہ نہ پڑ جائیں. یہ بھی جو برکتیں جناب آمنہ کو ملی ہیں تو یہ بھی میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہیں، آقا کے صدقے میں ملی ہے، کیونکہ آپ اللہ کے رسول کی ماں ہیں، آپ ان کی والدہ ہیں. اللہ نے آپ کا بھی مقام بلند فرمایا. تو وہ رسول کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات کہ جن کی وجہ سے اس کائنات کو بنایا گیا، جن کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا فرمایا، فرش گیتی کی تمام چیزوں کو تقریباً 18,000 مخلوقات
اولاد کو اللہ نے اس کائنات میں پیدا فرمایا وہ بھی میرے نبی کے نور کے صدقے میں ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا نور اللہ کے تجلی سے میرا نور نکلا اور پوری کائنات میں پھیل گیا۔ میں بتانا چاہتا ہوں حضرات گرامی کہ انہیں آج آدم کو جو آدمیت ملی ہے تو مصطفیٰ کے نور کے صدقے میں ملی ہے۔ اگر آج داؤد کی آواز میں اگر جو کشش ہے تو مصطفیٰ کے نور کے صدقے میں ملی ہے۔ اگر یوسف کو حسن ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے۔ اگر ابراہیم کو خلیل بنایا گیا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں بنایا گیا ہے۔ اگر اسماعیل کو ذبیح اعظم بنایا گیا ہے، اسماعیل کو بھی میرے مصطفیٰ کا نور کا صدقہ ملا ہے۔ اگر عیسیٰ کو جناب مریم کی گود میں قوت گویائی دی گئی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے۔ اگر مصطفیٰ جامع رحمت نہ آتے ان تمام انبیاء کرام کا وجود بھی اس کائنات میں نہ ہوتا، بلکہ خدا کی خدائی کو ظاہر کرنے کے لیے مصطفیٰ کی ولادت بنائی گئی، مصطفیٰ جامع رحمت کو بھیجا گیا۔ آمد مصطفیٰ رسول کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ خدا کی خدائی بیان ہو سکے، اللہ کی خدائی کو ہم بیان کر سکیں، اور مصطفیٰ جامع رحمت کی ولادت ہوئی اور خدا کی خدائی بیان ہو گئی۔ ذات گرامی چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی ہے اور ان کا خاندان ایسا ہے کہ جس کے بارے میں ہم اور آپ کیا کہیں، دنیا والوں نے بڑے سے بڑے قصیدے لکھے، مگر آج کچھ نئے طرز کے قصیدے میں آپ کی بارگاہ میں نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ملاحظہ کریں کہ عرض کیا ہے کہ تطہیر سے مکھری ہوئی تطہیر کی جے ہو۔ تطہیر کہتے ہیں پاکی کو۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی ہم نے مصطفیٰ کے گھر والوں کو، رسول کی اولاد کو پاک کر کے اہل بیت کو اتنا ستھرا کر دیا کہ ان میں کوئی ناپاکی نہیں ہے۔ تو تطہیر سے مکھری ہوئی تطہیر کی جے ہو، تطہیر سے مکھری ہوئی تطہیر کی جے ہو، زہرا کا دھنے واد ہو شبیر کی جے ہو، زہرا کا دھنے واد ہو شبیر کی جے ہو۔ بالکل نیا انداز، نئی طرز، نیا قصیدہ آپ کے سامنے ہے کہ تطہیر سے مکھری ہوئی تطہیر کی جے ہو، زہرا کا دھنے واد ہو شبیر کی جے ہو، اور ماتا ہے بطول اور پتا جس کا علی ہے، ماتا ہے بطول اور پتا جس کا علی ہے، فردوس کے مہراج کے جاگیر کی جے ہو، فردوس کے مہراج کے جاگیر کی جے ہو، فردوس کے مہراج کی جاگیر کی جے ہو، ماتا ہے بطول اور پتا جس کا علی ہے، ماتا ہے بطول اور پتا جس کا علی ہے، فردوس کے مہراج کی جاگیر کی جے ہو، فردوس کے مہراج کی جاگیر کی جے ہو۔ اور اس روپ نظر آتی ہے پرچھائی نبی کی، اس روپ نظر آتی ہے پرچھائی نبی کی، شبیر نبی سائیں کی تصویر کی جے ہو، شبیر نبی سائیں کی تصویر کی جے ہو، زہرا کا دھنے واد ہو شبیر کی جے ہو۔ اور یہ شعر ملاحظہ کریں کہ شبدوں کی ہے شدھ اور پوتر اور سگندھ، اور شبدوں کی ہے شدھ اور شدھ، شبدوں کی ہے شدھ اور پوتر اور سگندھ، اور اس آیت تطہیر کی تفسیر کی جے ہو، جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت تطہیر کی تفسیر کی جے ہو، زہرا کا دھنے واد ہو شبیر کی جے ہو۔ اور نانے کا جو فیضان ہے، نانے کا جو فیضان ہے ناتی کا ہے فیضان، نانے کا جو فیضان ہے ناتی کا ہے فیضان، نانے کا جو فیضان ہے ناتی کا ہے فیضان، وہ پیر سرکشت ہے، وہ پیر سرکشت رہے اس پیر کی جے ہو، وہ پیر سرکشت رہے اس پیر کی جے ہو۔ نانے کا جو فیضان ہے، نانے کا جو فیضان ہے، نانے کا جو فیضان ہے ناتی کا ہے فیضان،
وہ پیر سرکشت ہے، وہ پیر سرکشت رہے، اس پیر کی جے ہو، زہرا کا دھنے واد ہو، شبیر کی جے ہو۔ اور یہ سارا پریوار ہے حیدر کا پریوار، یہ سارا پریوار ہے، یہ سارا پریوار ہے حیدر کا پریوار، یہ پورا ہندوستان، پوری دنیا، اور ہم ہندوستانی ہیں تو ہندوستان کی بات کر رہے ہیں کہ یہ سارا پریوار ہے حیدر کا پریوار۔ یہ سندھ، یہ پنجاب، یہ کشمیر کی جے ہو، یہ سندھ، یہ پنجاب، یہ کشمیر کی جے ہو، یہ سارا پریوار ہے حیدر کا پریوار، یہ ہند حیدر کا، اور اگر حیدر کا نہیں تو وہ ہندوستانی نہیں، جو حیدر کا نہیں وہ ہندوستانی نہیں۔ تو یہ سارا پریوار ہے حیدر کا پریوار، یہ سندھ، یہ پنجاب، یہ کشمیر کی جے ہو، زہرا کا دھنے واد ہو، شبیر کی جے ہو۔ اور آخری شعر ملاحظہ کریں، دو ہاتھ یہ جامع یزیدوں سے یہ تلوار، دو ہاتھ یہ جامع یزیدوں سے یہ تلوار، اس ہاتھ سے چلتی ہوئی شمشیر کی جے ہو، اس ہاتھ سے چلتی ہوئی شمشیر کی جے ہو، اس ہاتھ سے چلتی ہوئی شمشیر کی جے ہو، زہرا کا دھنے واد ہو اور شبیر کی جے ہو، تطہیر سے مکھری ہوئی تطہیر کی جے ہو۔ حضرات گرامی، چونکہ ہم اہل محبت ہیں اور ہندوستان کی سرزمین پہ رہنے والے ہیں، تو ہمیں عقیدت اور محبت کی جو صدائیں ہیں جو ہمیں دی گئی ہیں، وہ ہماری ماؤں نے گٹی میں پلا کر کے رسول اور آل رسول کی محبت کا جو پیغام ہماری گٹی میں پلایا گیا ہے، وہ ہم کبھی اسے فراموش نہیں کر سکتے۔ اور پوری دنیا میں رسول کائنات کی ولادت کا جشن آج منایا جا رہا ہے، اور پوری کائنات آج رسول کائنات کے صدقے میں بنائی گئی۔ آپ کو بتاتا چلوں، اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ 18,000 مخلوقات پیدا ہوئی، اور 18,000 مخلوقات میں سب سے زیادہ عظیم کوئی ہے، سب سے زیادہ اشرف کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، اور ان اشرف المخلوقات میں سب سے عظیم اگر کسی کو بنایا گیا تو میرے مصطفیٰ کو بنایا گیا، وہ پیارے رسول کو بنایا گیا، وہ پیارے آقا کو بنایا گیا۔ حضرات گرامی، آج اسلام اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ اسلام جو اتنی آسانی سے پہنچا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اسلام بڑی مشکل سے پہنچا ہے، اسلام بڑی مشکل سے پہنچا ہے۔ حضرات گرامی، اسلام تو یوں حضرت آدم کے وقت سے ہی موجود ہے کائنات میں، مگر اسلام کو روشنی جو ملی ہے وہ مصطفیٰ کی آمد کی برکت سے ملی ہے۔ 1400 سال پہلے مکے کی سرزمین سے ملی ہے۔ میں نے اسلام سے سوال کیا، اے اسلام تو کیسے پوری کائنات میں پھیل گیا؟ یوں تو بہت سارے مذہب ہیں جو پوری کائنات میں موجود ہیں، مگر پوری کائنات میں یہ مذاہب موجود ہیں، مگر کوئی مذہب والے بتاتے ہیں کہ میرا مذہب لاکھوں سال پرانا ہے، کوئی بتاتا ہے ہمارا مذہب کروڑوں سال پرانا ہے، مگر اسلام 1400 سال پرانا۔ یہاں حضرت آدم کے زمانے سے اسلام ہے، مگر اسلام پوری کائنات میں کب پھیلا؟ جب مصطفیٰ جان رحمت مکے کی سرزمین پر تشریف لے آئے۔ 1400 سال پہلے یہ آنے والا اسلام پوری کائنات میں کیسے پھیل گیا؟ آخر کیا بات تھی کہ اسلام آج امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں بھی اذانوں کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں؟ آخر کیا بات ہے کہ واشنگٹن کی میناروں سے بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں؟ آخر کیا بات ہے کہ نیدرلینڈ کی سرزمین پہ بھی مصطفیٰ کا چاہنے والا موجود ہے؟ آخر کیا بات ہے کہ آج لیبیا کی سرزمین پہ بھی اللہ کو پکارنے والا موجود ہے؟ آج پوری کائنات میں دنیا میں لوگ موجود ہیں، اور آج اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں آج ہمارے پاس موبائل کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ آج ہمارا کوئی چاہنے والا اس ملک سے دوسرے ملک میں رہتا ہے، کوسوں دور رہتا ہے، ہم یہاں پر کال ملاتے ہیں، آپ لائیو ویڈیو کال بات کرتے ہیں، آپ کا کنیکشن اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے فوراً بات کر لیتے ہیں، اور فوراً آپ کا رابطہ ہو جاتا ہے، آپ کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ مگر آپ سوچیں اس وقت کون سا کنیکشن تھا 1400 سال پہلے جو مکے کی سرزمین سے اسلام چلا، اور اس وقت ایسا کوئی کنیکشن نہ تھا، ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہ تھی، ایسا کوئی موبائل وغیرہ نہ تھا کہ جس کے ذریعے اسلام کو پھیلایا جا سکتا تھا، اور ایسا کوئی پوسٹ آفس کا ذریعہ بھی نہیں تھا کہ آپ پوسٹ آفس کے ذریعے قرآن کے مسودات کو اکٹھا کر کے ایک ملک سے دوسرے
ملک میں بھیج سکے، کوریئر سسٹم بھی نہیں تھا کہ یہاں سے وہاں پہنچا سکے۔ میں نے اسلام سے پوچھا اسلام آخر کیا بات ہے کہ 1400 سال پہلے مکے کی سرزمین پہ آئے اور پوری کائنات میں پھیل گئے، آج پوری دنیا میں تم ہو، امریکہ میں تم ہو، لیبیا میں تم ہو، واشنگٹن میں تم ہو، نیدرلینڈ میں تم ہو، افریقہ میں تم ہو، مصر میں تم ہو، تم دنیا کے ہر خطے میں موجود ہو، آخر کیا بات ہے؟ اسلام جواب دیتا ہے میں مکے میں ضرور آیا تھا، میں مکے سے ضرور چلا تھا، مگر میرے پھیلنے کی وجہ جاننا چاہتے ہو؟ میں کسی ہیلی کاپٹر سے نہیں پھیلا، میں کسی ایروپلین سے نہیں پھیلا، میں کسی پوسٹ آفس سے نہیں پھیلا، میں کسی ٹیکنالوجی سے نہیں پھیلا۔ تو پوچھا کس سے پھیلے؟ اسلام کہتا ہے کہ مصطفیٰ کا کردار سے پھیلا، اخلاق رسول سے پھیلا، ایسا نبی کا کردار تھا، کردار مصطفیٰ ایسا تھا کہ میں پوری کائنات میں پھیل گیا۔ اور جب کردار کا اور جب کردار کا مطالعہ کریں، جب کردار کو دیکھیں مصطفیٰ کا، تو ایسا کردار کہ راستے میں گڈھے کھودے گئے مگر مصطفیٰ نے دعائیں دے دی، کانٹے بچھائے گئے نبی نے دعائیں دے دی، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے مگر میرا مصطفیٰ دعائیں دیتا رہا۔ تو ایسے میرے مصطفیٰ کا اخلاق و کردار تھا۔ اور جس نبی کے چاہنے والے، جس نبی کا نام لینے والے ہم ہیں، جس نبی کی امت ہم کہلانے والے ہیں، آج ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں تو ہمارا کردار کیسا ہے؟ ہم جس نبی کے چاہنے والے ہیں اس نبی کا کردار کیسا تھا اور آج ہمارا کردار کیسا ہے؟ ارے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، کہ میں نے اپنے مصطفیٰ کو سب سے بہترین کردار کے ساتھ دنیا میں بھیجا، اور جس نبی کا کردار پوری دنیا میں بہترین ہو اور اس نبی کے امتی کا کردار سب سے گھٹیا ہو جائے۔ حضرات گرامی، ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ آج پوری دنیا میں آج اسلام کا ماننے والا، اسلام کا چاہنے والا، اسلام کو سمجھنے والا آخر کیوں پریشان ہے؟ آج فلسطین کی سرزمین پہ ہم کیوں مارے جا رہے ہیں؟ آج ہم کو جگہ جگہ ذلیل کیوں کیا جا رہا ہے؟ آج ہم پر کیوں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں؟ ہم تو وہ قوم تھے کہ ہم جب نکلتے تھے، حضرات گرامی، جب ہمارا عالم یہ تھا کہ ہم 313 ہوتے تھے مگر 50,000 کے لشکر پہ بھاری ہوتے تھے، ہمارے ہاتھوں میں تلوار نہیں ہوتی تھی، ہمارے ہاتھوں میں کھجور کی برچیاں ہوتی تھی مگر تلوار کام کرتی تھی، ہم جدھر سے گزرتے تھے ہمارے ہاتھوں میں وہ تلواریں ذوالفقار حیدری کا کام کرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ ہم وہ تھے جو 22,000 کے مجمع کے سامنے 72 ہو کر کے بھی پوری کائنات میں اسلام کا پرچم بلند کرتے تھے اور یہ بتاتے تھے قتل حسین اصل میں مر کے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نعرہ تکبیر، ہم وہ قوم تھے جو پوری کائنات میں مشہور تھے اور ہماری یہ حالت تھی کہ ہم پوری کائنات میں ہمارا کردار بہترین تھا، ہم ایک دوسرے کے چاہنے والے، ایک دوسرے کے ماننے والے، ہمارا کردار ایسا تھا۔ آپ کو بتاتا چلوں، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ ہے، پیارے رسول کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہیں، صحابہ موجود تھے، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، ایک بوڑھا صحابی، ایک بوڑھے صحابی تشریف لے آتے ہیں۔ آنے کے بعد سے وہ میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد سے ایک تشت میں سامان لیا ہوا ہے اور اس کو جب ہٹاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ انگور کے خوشے ہیں، لا کر کے آقا کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے مصطفیٰ میں نے درخت لگایا تھا اور اس درخت کا پہلا پھل آیا ہے، میں نے سوچا میں اپنے نبی کی بارگاہ میں ہدیہ لے کر کے چلوں، میرے نبی سے کھا لیں گے میرا دل خوش ہو جائے گا، میری طبیعت خوش ہو جائے گی، میں خوش ہو جاؤں گا، اے میرے مصطفیٰ آپ اسے کھا لیں۔ صحابہ موجود ہیں اور دربار مصطفیٰ کا عالم یہ ہے کہ دربار مصطفیٰ میں اگر کوئی ہدیہ آ جائے، اگر 5 ہی کھجور آتے تھے مگر دربار مصطفیٰ کا عالم یہ تھا ان 5 کھجوروں کو توڑ توڑ کر
करके वहां पे सैकड़ों सहाबा की जमात को बांट दिया जाता था, सबको तकसीम किया जाता था, किसी को छोड़ा नहीं जाता था। ऐसा था मुस्तफा का दरबार। तो जब वो लेकर के पहुंचे और वो अंगूर आपकी बारगाह में लाया गया, मेरे मुस्तफा ने अंगूर के खोशे से एक अंगूर को तोड़ा और खाया। जैसे ही खाया मेरे मुस्तफा खाए और फिर खाते गए। वो सहाबी मुस्कुराते गए, वो खाते गए, वो मुस्कुराते गए। ये करके आपने पूरे अंगूर को खा लिया। जब पूरा अंगूर आपने खत्म कर दिया तो सहाबा वहां पे हैरत थे। सहाबा देखने लगे, कहे कि जब वो सहाबी खुश हो गए और खुश होने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, आज आपने मेरा अंगूर खा लिया, मेरे लिए मुकद्दर की बात है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे लिए दुआएं करें। और वो वहां से सलाम अर्ज करते हुए निकल जाते हैं। मगर सहाबा जो महवे हैरत कि दरबारे मुस्तफा में जो कुछ भी आता था वो सब में बंटता था। आज क्या बात थी कि आज सारा नजराना मुस्तफा खुद खा गए, आज सहाबा को पता नहीं। मामला ये था, सहाबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आखिर क्या बात थी, आज पूरा अंगूर आपने खा लिया, हमें नहीं दिया। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए सहाबा, जानते हो मैंने वो अंगूर क्यों खाया? वो बूढ़ा बहुत खुश था, वो बहुत खुश था, उसके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं देखते थे, वो कितना खुश था। उसने कहा, मुस्तफा आप खा लेंगे सवारत हो जाएगा, आप खा लेंगे दिल खुश हो जाएगा। मैंने जैसे ही खजूर के खोशे से एक अंगूर के खोशे से अंगूर को निकाला, मुंह में रखा, इतना खट्टा था कि मैंने सोचा कि ये तमाम अंगूर जो है बहुत खट्टे हैं, अगर तुम्हें देता तुम तरह तरह की बातें करते, कहते इतने बड़े नबी की बारगाह में तुम कैसा खट्टा खजूर लेकर के आए हो, ये तुम्हें नहीं दिया, मैंने सब खा लिया। अगर तुम्हें देता तुम सब कुछ कहते, उसका दिल टूट जाता, मैंने सब खा लिया, ताकि उस बेचारे बूढ़े का दिल न टूटे, वो खुश होकर के दरबारे मुस्तफा से जाए। ऐसा है दरबारे मुस्तफा, ऐसा अखलाक मुस्तफा का था, ऐसा किरदार मेरे नबी का था, ऐसा कैरेक्टर मेरे मुस्तफा का था। हज़रात ग्रामी, आज दुनिया तरक्की कर गई, टेक्नोलॉजी का दौर आ गया। आप देखें आज दुनिया में, आज आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, सब कुछ है। आपको कुछ तलाश करना होता है, आप गूगल पे सर्च करते हैं, फौरन वो लिस्ट आ जाती है। अगर आपको तलाश करना है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर मुल्क कौन सा है, आप वहां पर टाइप करेंगे, वहां पे आ जाएगा कि कौन सा मुल्क सबसे पॉपुलर है, उसकी एक लिस्ट आ जाएगी। और गूगल ऐसी चीज है कि पूरी चीजों को, तमाम चीजों को सर्च करता है, देखता है, उसमें जो सबसे बेहतर होता है उसको सामने रखता है। गौर करेंगे, तवज्जो देंगे मेरी बातों पर, तो वो तमाम चीजों को इकट्ठा करने के बाद से वो तमाम में सबसे अफजल जो होता है उसको ऊपर रखता है, उसके बाद तरतीब देते रहता है। आप अगर पॉपुलर मुल्क की बात करेंगे तो अमेरिका का सबसे पहला नाम आएगा, क्योंकि वो सबसे पावरफुल है, वो दौलत के एतबार से भी, सिस्टम के एतबार से भी, वो तमाम एतबार से सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उसका नाम सबसे अव्वल पोजीशन पे आएगा। इसी तरह गूगल तमाम चीजों को सर्च करता है। मगर आज हमारी कौम की हालत यह है कि हम तमाम यूट्यूब पर सर्च बहुत कुछ करते हैं और रील्स चलाते हैं। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, हमें ये तौफीक नहीं हुई कि हम कभी देखें कि हमारे नबी की शान क्या है, हमारे मुस्तफा की शान क्या है, जिस रसूल की मिलाद हम मना रहे हैं, उस रसूल का मकाम और मर्तबा क्या है। आप कभी अपने गूगल पे सर्च करके देखें, हु इज द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। हज़रात ग्रामी, गूगल ने जब अपने पूरे लोगों को सर्च किया, क्योंकि दुनिया में आइंस्टीन भी आए, बुद्धा भी आए, बड़े बड़े फलसफी, बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े फिलोसोफर इस कायनात में आए और उन्होंने अपने इल्म का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया। मगर देखें उनमें भी सबको गूगल ने जब देखा और सबकी तारीख को सामने रखा, उनका चलना कैसा, उनका उठना कैसा, उनका बैठना कैसा, उनका खाना कैसा, उनका पीना कैसा, उनका चलना फिरना, उनके दोस्त कैसे, उनके सहाबा कैसे, उनके घर वाले कैसे, उनकी बीवियां कैसी, उनकी औलादें कैसी, उनके बच्चे कैसे, सब कुछ देखने के बाद से गूगल ने जो पोजीशन दी है हज़रात गिरामी, वो सबसे पहला नाम मोहम्मद मुस्तफा जाने रहमत का दिया है, हमारे नबी का नाम दिया है। हज़रात गिरामी, गूगल ने ये देखा कि चलना, मेरे नबी का चलना कैसा था, तो मेरे नबी के चलने की तरह तो किसी का चलना ही नहीं था, मेरे नबी के खाने की तरह किसी का खाना ही नहीं था, मेरे नबी के उठने की तरह किसी का उठना ही नहीं था, मेरे नबी के बैठने की तरह किसी का बैठना ही नहीं था, मेरे नबी के चलने फिरने की तरह किसी का
چلنا پھرنا نہ تھا، میرے نبی کے صحابہ کی طرح کسی کے صحابہ نہ تھے، میرے نبی کے اہل بیت کی طرح کسی کے اہل بیت نہ تھے، میرے نبی کے گھر والوں کی طرح کسی کے گھر والے نہ تھے، میرے نبی کے والد کی طرح کسی کے والد نہ تھے، میرے نبی کے چچا کی طرح کسی کا چچا نہ تھا، میرے نبی کی ماں کی طرح کسی کی ماں نہ تھی، میرے نبی کے بچوں کی طرح کسی کے بچے نہ تھے، میرے نبی کی اولادوں کی طرح کسی کی اولادیں نہ تھی، ارے یہاں تک میرے نبی کے قدموں میں جو نالین ہوتی تھی اس نالین کے برابر بھی کوئی نہ تھا۔ ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے گوگل نے جب غیر شخص نے اس چیز کو سامنے رکھا تو میرے مصطفیٰ کو سب سے بہتر پایا، ہر اعتبار سے سب سے اچھا پایا۔ ذات گرامی کیوں نہ پاتا؟ کیونکہ اللہ نے آپ کی شان بلند کی ہے، اللہ نے کہا ہے انک علی خلق عظیم، ہم نے آپ کو سب سے بہترین کردار کے ساتھ پیدا فرمایا۔ آپ نے اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو منور فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کی ذات کو بلند فرمایا۔ اور جس کی ذات کو اللہ بلند کر دے اس کو زمانہ کبھی پلٹ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے رسول کی ذات کو بلند کیا ہے۔ زمانے میں بہت سی قومیں آئیں مگر مصطفیٰ کی ذات کو کوئی جو ہے گرا نہ سکا۔ ذات گرامی تو شان مصطفیٰ یہ ہے۔ آج جو ولادت ہم مناتے ہیں تو یہ ولادت جو ایسی ولادت مصطفیٰ ہے، یہ ولادت ایسی ہے کہ تاریخ کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں۔ ذات گرامی چونکہ تاریخ آپ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، لوگوں کو تاریخیں معلوم ہونی چاہیے ولادت مصطفیٰ کے حوالے سے کہ جب پیدائش مصطفیٰ ہوئی، جب پیدائش مصطفیٰ ہوئی، رسول کائنات مکے کی سرزمین پہ پیدا ہوئے تو سب سے زیادہ چیخیں مارتے ہوئے ابلیس جو ہے چیخیں مارتا ہوا اٹھا، اور دوسرا ایک شخص جو عرب سرزمین پہ تھا وہ ایک یہودی تاجر تھا، وہ بھی چیخ مارتے ہوئے اٹھا۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ تو اس یہودی تاجر نے کہا لگتا ہے کہ آج بنی اسرائیل سے نبیوں کی جماعت چھن گئی اور بنو اسماعیل میں آ گئی، کیونکہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات گرامی تھی جو آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں، تو کہا کہ بنی اسرائیل سے چھن کر کے بنی اسماعیل میں آگے اس نے چیخ ماری۔ تو حضرت گرامی ولادت مصطفیٰ میں چیخ مارنا یا تو ابلیس کی فطرت ہو سکتی ہے یا تو اس یہودی تاجر کی فطرت ہو سکتی ہے۔ ولادت مصطفیٰ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن وہی کر سکتا ہے جو چیخیں نہ مار کر رسول کائنات کا نام لے کر مصطفیٰ جان رحمت کی صدائیں بلند کر کے دنیا کو یہ پیغام دے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مصر و فارس نجد کے طلعے حیا کی جائیں گے۔ حضرات گرامی ایسی شان میرے مصطفیٰ کی، ایسا مقام میرے رسول کا، ایسا مرتبہ میرے مصطفیٰ کا۔ حضرات گرامی تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے محبوب ہم نے آپ کو کائنات میں پیدا فرمایا اور آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ اے لوگو ہم نے تم پر احسان کیا۔ احسان کی بات آ گئی حضرات گرامی، آخر مصطفیٰ کا احسان اس کائنات میں آنے سے رب کیوں یہ بتا رہا ہے کہ احسان کیا؟ آپ قرآن پاک کو اٹھا کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں یہ ذکر نہ کیا کہ ہمیں انسان کو سب کچھ عطا کیا، ہم نے انسان کو سب کچھ دیا مگر اس پر احسان کیا۔ آپ سوچیں آپ کو اللہ نے کیا کیا چیزیں عطا کی ہیں۔ آپ کو آنکھ جیسی روشنی آپ کو عطا کی، آپ کی آنکھ کی اگر روشنی نہ ہو تو آپ دنیا کی کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتے۔ آپ سوچیں، کبھی ذہن پہ غور کریں کہ آپ کو آنکھ جیسی انمول دولت کیسے ملی ہے۔ آج زبان، آج میں بول رہا ہوں تو مجھے زبان جیسی نعمت اللہ نے عطا کی ہے تب میں بول رہا ہوں۔ اگر یہ زبان نہ ہوتی تو انسان گونگا ہوتا، بول نہیں پاتا۔ اگر کان سننے کی سماعت ہے، آپ بیٹھ کر کے سن رہے ہیں تو یقین جانیے کہ یہ کان اللہ کی
नेमत है, इससे बड़ी नेमत कुछ नहीं हो सकती। अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत आपको अता की, मगर कभी अल्लाह ने न पूरे कुरान में कभी नहीं कहा कि हमने इंसान तुम्हें इतनी बड़ी नेमत से नवाजा, तुझ पर एहसान किया, हमने आंख दी तुझ पर एहसान किया, जुबान दिया एहसान किया, कान दिया एहसान किया, इस तमाम जिस्म का ढांचा तैयार किया, हमने एहसान किया। रब ने कभी नहीं कहा हमने ये सब कुछ दिया, एहसान किया। हत्ता कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की जात को भेजा, मगर नहीं कहा कि हमने आदम को भेजकर मुसलमानों पर एहसान किया, दाऊद को भेजकर मुसलमानों पर एहसान किया, यूसुफ को भेजकर मुसलमानों पर एहसान किया। तमाम अंबिया की जमातें आई, अल्लाह ने कभी नहीं कहा हमने सबको भेजकर अल्लाह पर मुसलमानों पर एहसान किया। मगर जब 12 रबीउल नूर की तारीख में सुबह सादिक के वक्त मक्के की सरजमीन पे मुस्तफा जाने रहमत की आमद होती है, फखरे कायनात की आमद होती है, रसूल कायनात की आमद होती है, तो अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला, ऐ मोमिनो हमने तुम पर एहसान किया तुम्हारे दरमियान अपने महबूब को भेजकर, अपने रसूल को भेजकर, अपने मुस्तफा को भेजकर तुम पर एहसान किया। तो ये हमारे लिए मुक़द्दर की बात है कि अल्लाह ने हमें इतना बड़ा मकाम अता किया कि हम उस रसूल की उम्मत हैं कि जिस रसूल को अल्लाह इतना चाहता है कि उसको भेजने का मकसद ये था कि पूरी कायनात को बनाया जाए। हज़रत गिरामी आखिरी बात कह के गुजरना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ात गिरामी ऐसी ज़ात है, आपकी शान ऐसी शान है, आपका मकाम ऐसा मकाम है हज़रत गिरामी के जब आप 12 रबीउल नूर की तारीख में सुबह सादिक के वक्त जनाबी आमना के घर में जब तशरीफ ले आ रहे थे, वो ऐसा साल था, तारीख में आता है, तारीख में लिखा जाता है कि वो ऐसा साल गुजरा तो उस साल जो है तमाम सूखे दरख्त में फल आ गए, तमाम सूखे दरख्त में हरियाली आ गई, और तमाम जो नदियां सूख चुकी थी उन तमाम नदियों में पानी आ गया। उन तमाम वक्त जो है तमाम जानवर जिनके थन सूख चुके थे उन तमाम जानवरों के थन भर आए। और उस साल जिस साल नबी आखिरी ज़मा की पैदाइश हुई, उस साल मामला ये था दोस्तों कि जब मेरे मुस्तफा की पैदाइश जिस साल हुई, उस साल जितनी औरतों को बच्चे पैदा हुए उन सबको लड़का पैदा हुआ। ये नबी की आमद की बरकत थी कि अल्लाह ने पूरी कायनात में औरतों को लड़के दिए। हज़रत गिरामी ये अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है। और मुस्तफा की विलादत का जश्न हम और आप मनाए न मनाए, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ मुस्तफा की विलादत का जश्न उसे मनाना चाहिए, हर उस बेटी को मनाना चाहिए जो जिंदा दरगोर दफन कर दी जाती थी। मुस्तफा की विलादत का जश्न हर उस माँ को मनाना चाहिए जो अपने शौहर के चिते पे जिंदा जला दी जाती थी। अपने मुस्तफा की विलादत का जश्न हम और आप मनाए न मनाए, मगर इस कायनात में उस मर्द को मनाना चाहिए जिसको इज्जत देकर मुस्तफा ने मकाम व मर्तबा अता किया। हर उस माँ को मनाना चाहिए, उस माँ को मनाना चाहिए कि जो जन्नत 7वें आसमान पे मौजूद है मुस्तफा की बरकत से, और जन्नत माते नीचे आ गई। उस माँ को मनाना चाहिए, हम मनाए न मनाए मगर उस बेटी को मनाना चाहिए, उस माँ को मनाना चाहिए, उस बीवी को मनाना चाहिए, उस शौहर को मनाना चाहिए कि जिसके कदमों के नीचे, उस माँ के कदमों के नीचे 7वें आसमान से खींच करके जन्नत को माँ के कदमों के नीचे डाल दिया। ये नबी की आने के सदका है, नबी की आमद का सदका है। हज़रत गिरामी ये मुस्तफा की आमद का सदका है। तो मुस्तफा की विलादत का जश्न हम मनाए न मनाए मगर इन्हें जरूर मनाना चाहिए। हज़रत गिरामी उन जानवरों को मनाना चाहिए जिन जानवरों के सामने लोग जो है आप उन तमाम जानवरों के साथ जो है बदसलूकियां करते थे, मगर मुस्तफा की आमद की बरकत थी कि सब कुछ बेहतर से बेहतर हो गया। एक दूसरे का लोग दर्द के दरमा बन गए, पड़ोसी का दुश्मन बना था, मगर मुस्तफा की आमद क्या हुई कि लोग एक दूसरे के दोस्त बनते हुए नजर आए। कल वो दिन था कि लोग एक दूसरे के सामने से प्लेट छीनते हुए नजर आते थे, मगर नबी की आमद क्या हुई कि हज़रत गिरामी मुस्तफा की विलादत क्या हुई मक्के की सरजमीन पे कि वो जो है लोग एक दूसरे के दोस्त बनते हुए नजर आए। अपने खुद भूखे रहे मगर दूसरे को खिलाते हुए नजर आए। मदीने की सरजमीन है, आपको बताता चलूं मदीने की सरजमीन है, हजरत इब्न हुज़ैफा है, आप एक सहाबी रसूल हैं, आप फौरन जो है आप
ایک دودھ کا پیالہ لے کر مصطفیٰ کے گھر پر دے آتے ہیں، اور ادھر مصطفیٰ جان رحمت مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ جناب ابو ہریرہ آتے ہیں، ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوک ہے، شدت کی بھوک ہے میرے مصطفیٰ، مجھے بہت تیز بھوک لگی، میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، 2 روز یا 3 روز ہو گئے میرے آقا، ہم نے کچھ نہیں کھایا ہے، پیٹ کے پیاسے پانی گیا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے میرے مصطفیٰ، کرم فرما دے۔ میرے آقا کہتے ہیں اگر تم بھوکے ہو تو تم کیا سوچتے ہو کہ تمہارا نبی کھا کر کے بیٹھا ہے؟ تمہارے نبی بھی بھوکے ہیں۔ جب نبی نے اپنے ابا کو ہٹایا تو دیکھتے کیا ہیں کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ میں بھی بھوکا ہوں، تم اگر بھوکے ہو تو نبی کونین بھی بھوکے ہیں۔ ذات گرامی حضرت ابو ہریرہ سے کہتے ہیں ابو ہریرہ چلو میرے گھر چلو ساتھ میں، اللہ کوئی نہ کوئی انتظام کر دے گا۔ جب وہاں گھر پہ پہنچے، اپنے گھر پہ اندر گئے، جناب عائشہ کو آواز لگایا، عائشہ گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ کہا کہ سرکار ابن حذیفہ دودھ کا ایک پیالہ لے کر آئے ہیں، اور وہ ایک پیالہ موجود ہے، کہیں تو آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ کہا کہ ابو ہریرہ کو بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے وہ پیالہ مجھے دے دو۔ وہ پیالہ لیا، لے کر باہر تشریف لے آئے۔ جب باہر تشریف لائے پیالہ لے کر کے، اور حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ پیالہ تو آ گیا ہے، اب طبیعت خوش ہو گئی، ایک پیالہ دودھ پیئیں گے پیٹ شکم سیر ہو جائے گا۔ اب بہت طبیعت خوش ہوئی تھی، ابھی طبیعت خوشی کیے تھے، میرے مصطفیٰ نے کہا اے ابو ہریرہ یہاں بیٹھے کیا ہو، ابھی دودھ تمہیں نہیں ملے گا، جاؤ اصحاب صفہ کے چبوترے پہ چلے جاؤ، مسجد نبوی میں جاؤ، اصحاب صفہ کے چبوترے پہ جا کر کے 70 صحابہ موجود ہیں، ان تمام 70 صحابہ کی جماعت کو یہاں لے کر کے آؤ۔ حضرات گرامی جب ابو ہریرہ نے سنا کہ 70 لوگ آئیں گے اور ایک پیالہ دودھ ہے، ان ایک پیالے دودھ میں 70 لوگ کیسے دودھ پیئیں گے؟ مصطفیٰ کی بات تھی، نبی کونین کی بات تھی، سوچنا کیا تھا، فوراً اٹھے چلے گئے، ان تمام 70 صحابہ کو بلا کر کے لائے، دروازے مصطفیٰ پہ پہنچے، دربار رسول میں پہنچے، پہنچنے کے بعد سے حضرت ابو ہریرہ سے مصطفیٰ فرماتے ہیں ابو ہریرہ پہلے اس صف سے دودھ کا پیالہ بڑھاؤ، ادھر سے شروع کرو۔ حضرت ابو ہریرہ سوچتے ہیں کہ دودھ کا پیالہ ادھر سے شروع ہوگا اور مجھے ہی پلانا ہے، اب سب پی لیں گے تب ابو ہریرہ کی آئے گی، لگتا ہے پھر تو دودھ ملنے سے رہا۔ ابو ہریرہ سوچ رہے تھے، مگر دل میں ایک بات یہ تھی کہ یہ کونین کے والی ہیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت ہیں، ان کے قبضے میں سب کچھ ہے، یہ تو سب کچھ عطا کرنے والے ہیں، یہ تو جہاں بانی عطا کرنے والے ہیں، یہ تو وہ رسول ہیں، یہ سب کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ آپ کے دل میں یہ تھی کہ یہ رحمت والے آقا ہیں۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ارے اسی رحمت کی نظریں تھی کہ حضرت ابو ہریرہ کا دل خوش تھا۔ ابو ہریرہ نے فوراً پیالہ بڑھایا، اس صحابی نے جیسے پیالے کو پینا، دودھ کو پینا شروع کیا، جیسے ہی پیالے سے دودھ پینا شروع کیا، جب پینے لگتے ہیں، پیتے پیتے خوب پیتے ہیں، پورا دودھ پی جاتے ہیں، اور پیتے پیتے جو ہے شکم سیر ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں اے صحابی رسول اور زیادہ پی لو، جتنا پینا چاہتے ہو۔ تو خوب پینے کے بعد سے کہتے ہیں یا رسول اللہ اب پیٹ بھر گیا، اب اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ کہا تو حضرت ابو ہریرہ نے وہ پیالہ لیا، دیکھا جتنا دودھ تھا اتنا ہی دودھ اس پیالے میں بھرا ہے، ایک ذرہ دودھ بھی جو ہے اس میں سے کم نہیں ہوا۔ ابو ہریرہ خوش ہو گئے، پھر دوسرے کو بڑھایا، تیسرے کو بڑھایا، 70 صحابہ ویسے ہی دودھ پیتے رہے، اور سب نے جب پی لیا آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پی لو۔ ابو ہریرہ نے آخر میں دودھ پیا، خوب دودھ پیا، شکم سیر ہو گئے، پھر آخر میں مصطفیٰ جان رحمت نے اس پیالے سے دودھ پیا۔ آپ جانتے ہیں یہ اختیار اللہ نے مصطفیٰ کو دیا تھا کہ آقائے نامدار آپ جو چاہتے وہ کر دیتے۔ ذات گرامی ایسی شان مصطفیٰ کی تھی، ایسا مقام میرے رسول کا تھا کہ حضرات گرامی کہ جو ان کی بارگاہ میں آیا وہ بھوکا نہیں رہتا تھا، بلکہ اس کو کھلا دیا جاتا تھا، اس کو پلا دیا جاتا تھا۔ حضرات گرامی تو وہی رسول مصطفیٰ کی آمد جب مکے کی سرزمین پہ جناب آمنہ کے آغوش میں ہوتی ہے، جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جب تشریف لے آئے، جب آپ کا نور میرے شکم سے باہر آیا تو ایسی ایک روشنی پھوٹی کہ میں نے مکے کی سرزمین سے بیٹھ کر کے شام اور بصرہ کے محلات کو دیکھ لیا۔ حضرات گرامی حیرت کی بات ہے کہ جب مصطفیٰ کی آمد ہوئی آپ کے نور سے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے مکے کی سرزمین سے ملک شام اور بصرہ کے محلات کو دیکھ لیا حضرات گرامی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا
دیکھا کہ فارس کے جو ہے محلات گرنے لگے ہیں اور جو ہے غزنوی کا محل نشت و نابود ہو گیا ہے، کعبے کے بت گر گئے ہیں اور مصطفیٰ کی آمد کا مژدہ پوری کائنات میں لوگ سنا رہے ہیں اور یہ پڑھ رہے ہیں آ گئے مژدہ شفاعت کا سنانے والے، نعرے دوزخ سے غلاموں کو بچانے والے۔ حضرات گرامی، اس رسول کی آمد اس کائنات میں ہوئی، اس مصطفیٰ کی آمد اس کائنات میں ہوئی، پوری کائنات روشن ہو گئی، پوری کائنات میں۔ اور جب میرے مصطفیٰ تشریف لائے تو اکثر آپ یہ دیکھیں گے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے، روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، مگر جب میرے مصطفیٰ پیدا ہو رہے ہیں تو میرے مصطفیٰ رب کی وحدانیت بیان کرتے ہوئے اللہ 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 کی صدا بیان کرتے ہوئے پیدا ہو رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ بچے پیدا ہوتے ہیں یوں ہی آتے ہیں، مگر مصطفیٰ جب پیدا ہوئے تو سر کو فوراً پلٹی ماری اور سجدے میں گئے اور ایک ہاتھ کو آسمان دنیا کی طرف اٹھا کر کے دنیا کو اعلان کیا ہے کہ رب کی وحدانیت ایک ہے، تم ہزاروں معبودان باطل کی پوجا نہ کرو بلکہ اس ایک رب کی عبادت کرو۔ اور سب کو سجدے میں ڈال کر کہا کہ وہی ہے تعظیم کے لائق، اس کے علاوہ کسی کا سجدہ ہم نہیں کر سکتے، وہی ہے عبادت کے لائق، اسی رب کی عبادت کرنی ہے، اسی رب کی صدا بلند کرنی ہے، اسی رب کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اسی رب کی رضا حاصل کرنی ہے۔ تو مصطفیٰ پیدا ہوتے ہی ایسے ہی یہ دائنا ہاتھ رکھا اور یوں ہی پلٹے، سر سجدے میں گیا، ہاتھ آسمان دنیا کی طرف گیا، شہادت کی انگلی اٹھی اور دنیا کو بتایا اللہ ایک ہے اور اللہ کی وحدانیت ایک ہے، یہ رسول ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ مصطفیٰ پیدا ہوئے، جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ماں کے نعرے سے بیٹے کا نعرہ، بچے کا نعرہ ملا رہتا ہے، ان نعرے کو کاٹا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے حضرات گرامی، مگر مصطفیٰ جان رحمت ان کا نعرہ کٹا ہوا تھا، آپ کٹے ہوئے اس سے پیدا ہوئے اور جو ہے تمام اور جو ہے میرے مصطفیٰ مختون پیدا ہوئے، یعنی ختمہ شدہ پیدا ہوئے تھے۔ میرے مصطفیٰ میں کوئی عیب تھا ہی نہیں، اللہ نے کوئی عیب بنا کر مصطفیٰ کو اس کائنات میں بھیجا کہ کل اگر آنے والی دنیا میں اگر امتی اور مسلمانوں میں سے کوئی مصطفیٰ میں عیب ڈھونڈے تو وہ عیب نہ ڈھونڈے بلکہ مصطفیٰ کو بے عیب پیدا کیا گیا ہے۔ اور مصطفیٰ کی شان ایسی ہے کہ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے وہ منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اس نبی سے بہتر کوئی نبی نہیں ہے، اس نبی کے مقام سے برتر کسی کا مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ اس رسول کی شان، اس رسول کی ولادت ہم اور آپ منا رہے ہیں، تو سننے سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم جو ہے اپنی محبتوں کا ثبوت ایسے نہ پیش کریں کہ ہم جو ہے صرف جو ہے محفلیں سجائیں اور جو ہے جلوسوں میں ہی آپ جاتے آتے رہیں۔ ہمارا مقصد تب پورا ہوگا، ہماری تعلیمات تب پوری ہوگی کہ جب ہم مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات پر عمل کریں گے، سنت مصطفیٰ کی پیروی کریں گے، جب ہم سنت رسول کو اپنائیں گے، اس کے بعد آپ محفلوں کو سجاؤ گے تو محفلوں کے سجانے کا ثواب بھی ملے گا۔ اگر آپ جلوس میں آقا کے نام کے ساتھ جانا چاہتے ہو، رسول کا نعرہ لگاتے ہوئے جانا چاہتے ہو، حضرات گرامی جب آپ رسول کی سنت پر عمل کرو گے، اس کے بعد آپ اس جلوس میں جاؤ گے اور رسول کا نام لو گے، تب جا کر کے اس کا ثواب آپ کو ملے گا، تب آپ ایک اچھی قوم کہلائیں گے، تب آپ ایک اچھی قوم کہلائیں گے۔ حضرات گرامی، ہمیں اپنا کردار، اپنا عمل ایسا دکھانا ہے، ہم دنیا کے سامنے ایسے اخلاق و کردار کے ساتھ پیش آئیں کہ دنیا والے یہ دیکھیں تو یہ کہیں امتی ایسا ہے تو اس کا نبی کیسا ہوگا، امتی کا یہ عالم ہے تو اس کے نبی کا عالم کیا ہوگا۔ ہم اپنی ذات کے لیے نہیں، ہم اپنے نبی کی ذات کے لیے جیتے ہیں، ہم اپنی زندگی جینے کے لیے نہیں، اپنے رسول کی زندگی جینے کے لیے ہم جیتے ہیں۔ حضرات گرامی، دنیا میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اسلام کے خلاف بہت سی آوازیں اٹھائی جاتی ہیں، مگر اگر کوئی مصطفیٰ جان رحمت کے خلاف اگر کوئی بھی آواز اٹھاتا ہے تو پوری دنیا کا مسلمان خاموش نہیں ہوتا، بلکہ ایک اکٹھا ہو کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی ناموس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ اس رسول کی امت ہم ہیں، اس رسول کے چاہنے والے ہم ہیں، تم ہماری جانیں لے لو، ہمارے ماں باپ کو قربان کر دو، ہماری اولاد کو کر دو، مگر نبی کے نام پر اگر آنچ آئی تو ہم تمہیں زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں، اس رسول کو چاہنے والے ہیں، اور ہم مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو کر کے مصطفیٰ جان رحمت کے نام پر ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو کر کے دنیا کو بتانا ہوگا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں۔ ہم جدھر جائیں گے ہماری آمد کی برکت سے
لوگ یہ کہیں گے امتی ایسا ہے تو اس کا نبی کتنا بلند ہوگا، اس کے نبی کا مقام کیسا ہوگا، اس کے نبی کا مرتبہ کیسا ہوگا۔ اخلاق و کردار اچھے ہوں تو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اس رسول کے چاہنے والے ہیں، اس رسول نے اگر ہمیں زندگی دی ہے تو اس زندگی کو شریعت مطہرہ کے مطابق گزاریں، اور جب شریعت کے مطابق یہ زندگی گزرے گی تو ہم دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی، چونکہ وقت کی قلت بھی دامنگیر ہے، بہت زیادہ وقت بھی ہو گیا، بس یہ جو ہم نے خراج عقیدت رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر اس محبتوں کو قبول فرمائے، ہماری عقیدتوں کو قبول فرمائے، ہماری محبتوں کو قبول کر لے، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ حضرات گرامی، کل جلوس محمدی کا اہتمام ہے، اور جلوس محمدی میں تمام لوگ شامل ہوتے ہیں سابقہ روایات کے مطابق، ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم لوگ جو ہے جلوس محمدی میں شامل ہوں گے، مگر ہمیں شامل ہونے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہم کو شامل ہونا ہے تو بالکل مہذب انداز میں، جو ایک مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا جو انداز ہونا چاہیے، کہ ہم جائیں گے تو اس میں بالکل کوئی ہولدنگ نہیں کریں گے، ہم جائیں گے تو اس میں کوئی بالکل جو ہے ہم اس میں کوئی مذائقہ پیدا نہیں کریں گے، بلکہ ایک عزت اور شان کے ساتھ ایک پیسفل جلوس نکال کر کے ہم دنیا کو بتائیں گے کہ ہم اس نبی کے چاہنے والے ہیں۔ ہم ہنگامہ کر کے دنیا کو نہیں، ہم دنیا کو اکٹھا نہیں کرتے، بلکہ ہم خاموشی کے ساتھ دوسروں کے دلوں میں جگہ بنا کر کے اپنے جھنڈے کو گاڑ دیتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں ہم 72 ہو کر بھی 22,000 کے قابض ہوتے ہیں، ہماری تلواریں برچیاں ہوتی ہیں مگر وہ تلوار کا کام کرتی ہے، ہمارے اندر وہ جذبہ اور ہمارے اندر وہ شوق، وہ محبتیں ہیں، ہم جہاں جاتے ہیں وہاں کامیابی کا خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، اسی انداز میں، پیسفل انداز میں آپ اپنی زندگی کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں جو ہم جائیں تو بالکل اسی انداز میں جائیں، خوشبو لگائیں، صبح صبح نہائیں، اچھے کپڑے پہنیں اور جو ہے خوشبو لگائیں۔ اور ایک آخری پیغام یہ ہے حضرات گرامی، پورا 12 ربیع الاول کا مہینہ گزر جاتا ہے، ہم سب کچھ تو ضرور کرتے ہیں، سب کے گھروں میں فاتحہ نیاز سب کچھ ہوتا ہے، مگر حضرات گرامی ہم رسول کائنات پہ کتنا درود پڑھتے ہیں؟ ہم بالکل درود نہیں پڑھتے۔ ہمیں جب جلسوں میں پڑھوایا جاتا ہے تب ہم درود پڑھتے ہیں، جب ہمیں میلادوں میں پڑھوایا جاتا ہے تب ہم درود پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ ہم درود نہیں پڑھتے۔ تو آپ آج کی اس محفل سے، اس مسجد سے عہد کر کے اٹھیں کہ یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہم 786 درود کے نذرانے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور پوری دنیا کو پیغام دیں گے کہ ہم اگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں کچھ نہیں دے سکتے، کچھ ہدیہ نہیں پیش کر سکتے، ہماری اوقات ہی کیا ہے اس نبی کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں، مگر جو کچھ پیش کر سکتے ہیں تو اس رسول پر درود کا نذرانہ کم از کم اس ربیع الاول کے مہینے کو ختم ہونے سے پہلے 786 درود کے نذرانے کو آپ رسول کی بارگاہ میں پیش کریں، تاکہ آپ جو ہے اس رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں اور دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ حضرات گرامی، جلوس محمدی کا اہتمام تقریباً 8 بجے جلوس محمدی بڑی مسجد سے نکلے گا، یہاں سے ہم لوگ نکلیں گے، وہاں شریک ہوں گے حضرات گرامی، اور جیسے جلوس نکلتا ہے ویسے ہمیں شامل ہونا ہے اور جلوس محمدی میں شامل ہو کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت پیش کرنا ہے۔ تو بالکل عقیدت اور محبت کے ساتھ ہم آئیں اور بالکل آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ پیش ہوں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ لقد من اللہ علیہ